أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا سلسلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے آخرت میں بہترین اللہ کی طرف سے ثواب ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ جادو ٹونے کی پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، اس سے بہتر ہے بندہ ایمان اور تقوی اختیار کرے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے، حقیقی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بہتر ہے دنیا کے چند دنوں کا فائدہ کس کام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولو اور کہا کرو، انظرنا ہمارے اوپر نظر فرمائیے، واسمعوا اور خوب توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تربیت فرماتے، نصیحت فرماتے، احکام کی تبلیغ فرماتے تو وہ عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت کیجئے، یعنی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ دینے کا موقع دیجئے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسانی کیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا راعنا نہ کہا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان تو حضور کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، مگر جو مشرکین تھے، کفار، وہ جو ہے اس کا غلط مطلب لیتے۔ وہ راعنا کو تھوڑا کھینچ کے راعینا پڑھتے، اس کا مطلب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں معنی مناسب نہیں تھا۔ اس کا مطلب راعی جو ہے وہ بکریاں چرانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو تھا نا، وہ گستاخی کا ذہن اور گستاخی کا ارادہ کرتے تھے۔ مسلمان تو صحیح نیت سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ وہ یہود کی اصطلاح کو اور ان کی اس جہارت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار کسی نے اگر یہ بات کی تو میں اس کی گردن مار دوں گا، دشمنان خدا اس طرح کی بات پھر نہیں کرنی۔ حضرت سعد نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں روکتے ہو، تمہارے مسلمان خود کہتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعد حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اسی نیت سے کہ میں عرض کرتا ہوں، تو آیت یہ نازل ہوگی، اللہ پاک نے فرما دیا راعنا نہ کہو، فرمایا کہ انظرنا کہا کرو، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کیجئے، ہمارے اوپر نظر فرمائیے،
یوں کہا کرو واسمعوا، اور خوب توجہ سے سنا کرو، کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، توجہ سے سنا کرو اور بات کو سمجھ جایا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب خود قرآن میں سکھائے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کسی بھی دربار کے آداب، جو بھی دربار ہو اس کے آداب دربار ہی سکھاتے ہیں۔ حضور کے ادب اللہ خود سکھاتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں بولنا ہے تو یوں بولو، یوں بولو، حاضری دینی ہے تو یوں دو۔ دیگر آیات میں بھی ادب مصطفیٰ کا حکم ذکر موجود ہے۔ اور یہ ثابت ہوا اس آیت سے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ سے، کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا خیال نہ رکھے وہ کافر ہے، اور کافر کا دردناک عذاب ہے۔ نبی کی گستاخی کفر ہے، اور چاہے صراحتاً گستاخی ہو، چاہے کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، پھر بھی کفر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔